آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، بتایا گیا ہمیں، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کا تم ظاہر کر دو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ دیکھیے آج وقت کم ہے، ہو سکتا ہے میں پوری آیات کمپلیٹ نہیں کر پاؤں، لیکن ان آیات کو پلیز ہم یہ کوشش کریں کہ آج جب پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا، اگر پڑھ چکے ہیں پہلے تو ریویژن ہو جائے، نہیں پڑھا ہے تفسیر کے ساتھ تو سمجھ لیں ایک ایک لفظ۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے خیالات کا کہ تم اسے ظاہر کر دو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا۔ اگر ہمارے دل میں ذرا بھی ایمان ہے نا تو ابھی ابھی ہمارا کیا ہو جائیں گے، اندر سے ہم ہل جائیں گے کہ اس کا بھی حساب ہوگا، جو میں سوچتی رہتی ہوں، جو خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ آپ سوچئے ذرا، سوچنے کی بات ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام بڑے پشیمان ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، الفاظ ہیں پریشان ہوئے جو میرے سامنے ہے تفسیر۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ یہ سارے جو اعمال ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت ہی سے ماورا ہے۔ ماورا ہے مطلب بیونڈ دا کیپیسٹی، ہماری طاقت سے باہر، مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ کیا آپ اپنے تھنکنگس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کسی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، جواب یہ آئے گا کسی حد تک۔ مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اپنے خیالات کو نماز کے دوران یا ان دا نارمل لائف میں کیا کر سکتی ہوں، 100% کنٹرول کر سکتی ہوں، 100% نہیں کر سکتا کوئی۔ کیا رات کو آپ اپنا مائنڈ سوئچ آف کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ سائیکالوجیکل جو ڈریمز ہوتے ہیں، جو ہمارے مائنڈ سائیکالوجی کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں نا، کیا کیا خیالات ہم رات کو سوتے میں ڈریمز دیکھتے ہیں، تو وہ ڈریمز کیسے بنتے ہیں؟ جو اٹپٹے خواب ہوتے ہیں، کیسے؟ وہ جو ہماری تھنکنگز ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہمارا مائنڈ ہر وقت ایکٹیو ہے، فنکشن میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے تفسیر کے الفاظ سنیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر محاسبہ کا اعلان فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تم سمعنا ہی کہو، اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ سمع اطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، سے منسوخ کر دیا۔ آیت نسخ و منسوخ جانتے ہیں آپ لوگ، کینسل، ایبروگیشن کیا ہوتا ہے، کینسل کیا ہوتا ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب نہیں رہی، اور قرآن مجید میں اس کے الفاظ موجود ہیں۔ صحیحین اور سنن اربعہ کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست لی به صدورها ما لم تعلم او نتکلم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2528 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 127 اور 201۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف فرما دیا ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اللہ تعالیٰ نے امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، جن پر گرفت ہوگی، کس پر ہوگی؟ جس پر عمل کر لیا جائے۔ مطلب انسان اپنے پریکٹیکل سے یہ ثابت کر دے، پروو کر دے کہ ہاں میں یہ مانتی ہوں، یا جن کا اظہار انسان اپنے ماؤتھ سے، اپنی ٹنگ سے کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مان لیجیے آپ برے خواب کے بارے میں یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس کا ذکر نہیں کرے، ورنہ اس کا شر پھیلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جتنے بھی خیالات، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اگر آ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں ایک بہت بہترین اور بہت اہم، بہترین نہیں کہوں گی بلکہ اہم پوائنٹ یہ ہے، سب سے اہم جو پوائنٹ نکل کے آتا ہے کہ وہ جو بدگمانیاں جو ہمارے دل میں آ جاتی ہیں، جو ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، وہ خوف جو ہمارے دل میں آئے رہتے ہیں، ان کو ہم زبان سے نہیں بیان کریں، ان کو نہیں کہیں، ورنہ وہ ہمارے گناہ بن جائیں گے۔ خوف کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ پر تو توکل کی بات نہیں ہوئی۔ اگر میں یہ کہوں وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں تو پاس بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، میری تو کوئی پوزیشن آنے والی نہیں لگتی ہے، تو اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو رضا حاصل کرنے کے لیے اس امتحان میں قدم رکھا ہے اور پوری کوشش کی ہے، تو اب جو بھی رزلٹ ہو اس پر کیا رہیے؟ سیٹسفائیڈ رہیے۔ فار ایگزامپل میں نے بتائی یہ بات
اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادے میں ڈھل جائیں یا عمل کا قالب اختیار کر لیں۔ اس کے برعکس امام ابن جریر طبری کا خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ محاسبہ معاقبہ کو لازم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا بھی ضرور دے، بلکہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا کرے گا، لیکن بہت سے لوگ ہوں گے کہ محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، لیکن بعض کے ساتھ تو یہ معاملہ فرمائے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ یاد کرا کے ان کا اس سے اعتراف کروائے گا، پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں ان پر پردہ ڈال دے رکھا، آج میں نے ان کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح البخاری حدیث نمبر 6070 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2768 52 پارٹ میں ملے گی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں نسخ اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ اسے وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی کہ ایکسپلینیشن جب آپ کریں تو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام کے دل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو شبہ اس آیت سے پیدا ہوا اسے آیت لا یکلف اللہ نفسا اور حدیث ان اللہ تجاوز لی عن امتی جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کر سنائی وغیرہ سے دور کر دیا گیا۔ اسی طرح ناسخ و منسوخ ماننے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پورا مقدمہ بتایا اس آیت کا کہ آپ کو کہیں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اور ہمیں آیت کے ہر پہلو یعنی کہ اس کے جتنے بھی اسپیکٹ ہوتے ہیں کہ کن علماء کن مفسرین کی کیا رائے رہی اس کے بارے میں ہمیں اچھی صحیح نالج ہو کہ اس بارے میں کیا آیات اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور کیا اس کی ایکسپلینیشن ہمیں روایات سے ملتی ہے۔ روایات کیا ہوتی ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں وہ روایات کہلاتی ہیں، اور کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس بارے میں رائے ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ کی جانب سے اتری، مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں میں سے تفریق نہیں کرتے ہم۔ تو دیکھیے اس آیت میں پھر ایمانیات کا ذکر ہے۔ ایمانیات، دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی ایک لینگویج میں نا کمائنڈ ضرور رکھیں اپنی۔ جیسے مجھے اردو اچھے سے نہیں آتی تھی تو میں جب 2-3 سال سے میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے تو میں نے اردو سیکھی ہے خیر۔ تو اس میں کیا ہے، ایک لینگویج پر بھی اگر کمانڈ ہے نا آپ کی تو آپ قرآن کی صحیح تفسیر پوری سمجھ سکتے ہیں، کسی بھی ایک لینگویج میں کمانڈ ہو۔ ایمانیات کیا ہیں، ٹرمز اچھے سے پتہ ہونے چاہیے، جن پر اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت لا یکلف اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے نظر آئے گی آپ کو، فضل و کرم کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس نے انسان کو کسی ایسی بات کا مکلف نہیں کیا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ ان دونوں آیات کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4008 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 807 اور 255۔ یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب رات کے قیام سے کافی ہو جانا ہے۔ یعنی کہ رات کے قیام سے کافی ہو جانا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے، مطلب انسان رات بھر جس طرح عبادت کرتا ہے تو اس کو اگر دل سے پڑھ کے سو جاتا ہے تو اس طرح سے ثواب ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملیں ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں۔ صحیح المسلم حدیث نمبر 173 اور 279۔ کئی روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ اس سورت کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ یہ حدیث بہت سننے میں آئی ہے اور بہت بہترین اس کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک خزانے سے ملی ہے جو آیات ہیں۔ کیا آپ کو یہ خزانے سے کم محسوس نہیں ہوتی جب ہم کسی بھی مشکل میں ہوں یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کو ہمارا خود ہی دل چاہے تو آپ دعا کے جب الفاظ نکالیں تو دعاؤں کے ساتھ سب سے بہترین دعا یہ نظر آتی ہے اور اس سے دل کا سکون عطا ہوتا ہے۔
یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ مسند احمد 147 پارٹ 4 ہے اس کا، اور سنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 15 5 پارٹ میں، اور طبرانی 283 17 پارٹ، اور شعب الایمان للبہقی 461 حدیث نمبر 2404۔ تو میں نے آپ کو ایک اور بھی ریفرنس ہے، یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے، ابن کثیر۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ آگے بات ہوئی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ایک بات میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی، جتنے لوگ کلاس سن رہے ہیں، جب تک آپ اپنے اوپر کوئی قرآن کے سبجیکٹ میں، قرآن سیکھنے کے میدان میں، جب تک اپنے لیے جو کام آپ نے سیٹ کیے ہیں وہ نہیں کرتے، تو آپ اپنی زندگی میں کچھ اکٹھا نہیں کر پاتے۔ عبادات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کرتے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جیسے مان لیجیے میں یہ کہوں، ان آیات کو تجوید کے ساتھ سیکھ کر مانگیے اللہ تعالیٰ سے دعا، اور وہ جب آپ کا انداز ہوگا صحیح انداز، یعنی کہ ابھی بھی آپ غلط نہیں پڑھ رہی ہیں، ابھی بھی احساس آپ کے لیے اہم ہے، آپ کا دل، آپ کی نیت اہم ہے، لیکن پھر بھی اس کو بہترین تجوید اور تلاوت کے ساتھ آپ پڑھیے، یا اپنا ٹو ڈو لسٹ بنائیے اور اس کو کریے۔